بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذين اذهب الله عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بر محمد و آل محمد 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 آپ کے صلوات پڑھنے کے انداز کو اچھی خاصی حبس لگی ہوئی ہے. گھٹن زدہ ماحول سے نکل کے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ جیسے چوتھی محرم کو پڑھنے کا حق ہے. باواز بلند صلوات محمد واجل فرج قائم آل محمد. معرفت اصحاب معصومین کے عنوان سے اس مرکزی قدیمی سالانہ عشرہ محرم الحرام کی یہ چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور مسلسل نبی و علی کے نوکروں کے فضائل ان مردہ ضمیروں پر دستک دے رہے ہیں کہ جنہیں آج تک کوئی بات نہیں. چل صلوات باواز بلند پڑھ محمد والے محمد. جنہیں آج تک یہ برداشت نہیں تھا کہ علی مثل قل هو اللہ احد کیسے ہے، اس کے نوکر مقداد کے لیے مولا صادق نے کہا ہمارا مقداد ایسے ہے جیسے قرآن میں توحید کا ظاہر ہوتا. یہ سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار یہ وہ ہیں جنہوں نے علی پہ اپنی جان فدا کی، کیونکہ علی کے لیے اللہ خود قرآن میں فرما رہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. یہ جنہوں نے اس علی کا عہد ولایت نبھایا ہے نا، اس میں کئی تو اپنی جان فدا کر گئے، نظر پوری کر گئے، منت اتار گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اور بعض ابھی انتظار میں ہیں. پوری ہو گئی نظر سلمان کی، ابو ذر کی، مقداد کی، عمار کی. جناب سلمان پہ مجلس آئے گی ایک دو مجلسوں کے بعد مکمل، لیکن ابھی آپ نے بڑی غور سے بات سننی. پوری ہو گئی نظر عمار کی، مقداد کی. کوئی ایک تھا جو ساری زندگی بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ سلمان نے کیا کیا، ابو ذر نے کیا کیا، مقداد نے کیا کیا، عمار نے کیا کیا، مالک اشتر نے کیا کیا، اور پھر انتظار کرتا رہا کہ میرا وقت آئے گا. کوئی اور نہیں، علی کا خاص خادم جناب کمبر. زندہ باد، صدا سلامت رہیں، آباد رہیں. ساتھ مل جانا بھائی، گفتگو کا آغاز ہو گئے. معرفت اصحاب معصومین جناب کمبر دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے، چونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا تھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. جی بیٹا آپ کھڑے ہو گئے، اگر آپ نے تشریف لے جانا ہے تو ذرا جلدی لے جائیے، اور اگر کسی نے آنا ہے تو وہ جلدی آئے. اب جو انتظامی معاملات 7:15 بجے تک بھی نہیں ہوتے نا، تو وہ حیدر والوں سے میری گزارش ہے وہ 8:16 پہ بھی نہیں ہونے، تو اس لیے یہاں سے کوئی بھی نہ آئے. بڑی توجہ، مل کے حیدری
بڑی توجہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہ دیں, داد بھی نہ دیں, دعا بھی نہ دیں, لیکن ادھر سے کسی کو آنے بھی نہ دیں. یہ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی, چونکہ آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں, چونکہ آپ کے لیے ادھر سے آیا ہوا بندہ ضروری ہوتا ہے, اور جو میں پچھلے 4 منٹ کی تمہید کرتا ہوں اسے آپ ایک طرف. پھر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. جو دعائیں میرے ذمہ ہیں وہ ساری مولا کی بارگاہ میں. اور پہلا فکرہ سنیے گا. کمبر دیکھ رہے تھے, لیکن کمبر کسی عام ہستی کا نام نہیں. کمبر کوئی عام نوکر نہیں. کمبر وہ کام کرتا تھا جو سلمان کرنے کے لیے ترستا تھا. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. ہاں نہ میں اپنے مولا کی حدیث پڑھوں. میرے امیر کائنات مولا فرماتے ہیں ایک دن کمبر کو, کمبر کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان و ابو ذر سمیت 18,000 عالمین میں میرے عاشق ہیں, مگر کمبر میں علی 2 سے بڑا پیار کرتا ہوں, ایک تم ہو, ایک میسا میں تمار ہے. آپ جی ہیں بھائی, آپ سدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. تو کمبر کسی عام ہستی کا نام نہیں. علی مولا کی خدمت میں ہر وقت رہنے والا کمبر, کہنے کو غلام مگر علی کے سارے غلاموں کا سردار, علی کے سارے نوکروں کا بادشاہ, خادم خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. میرے مولا علی فرماتے ہیں رجال کشی میں موجود ہے, میں جب بھی کوئی برائی دیکھتا ہوں تو آگ روشن کرتا ہوں اور پھر کمبر کو بلا لیتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھا نا, مولا یہ کو کمال کا فرمان ہے, آج تک تو میری نظر سے گزرا ہی نہیں, تو میرے بزرگوں جوانوں کے لیے بھی آج سنا دوں جنہوں نے پہلے نہ سنا ہو. میں جب بھی برائی دیکھتا ہوں میں آگ روشن کرتا ہوں اور کمبر کو بلا لیتا ہوں. اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا ایک دن جناب کمبر مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے سکلین شاہ جی, یا علی باہر 10 بندے آئے ہیں. کمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا علی وہ کہہ رہے ہیں آپ خدا ہیں. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. ایک تمہاری سٹی جو گم ہو جاتی ہے نا, اس کا مجھے سبب پتہ نہیں چلتا. حالانکہ مسلسل 8واں عشرت میں تمہارے درمیان تلاوت کر رہا ہوں تو پتہ بھی ہے کہ آگے جملہ بھی آئے گا, نتیجہ بھی. پھر بھی حیرت کے سمندر میں چلے جاتے ہیں اور نکالنے کے لیے پھر مجھے آپ کے ساتھ تہمے آنا پڑتا ہے. وہ 10 بندے یا علی باہر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی خدا ہے. علی نے کہا کمبر آگ روشن کرو. کمبر نے آگ جلائی, کہا ان 10 کو اٹھا کے پھینکو. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. ان 10 کو اٹھا کر آگ میں پھینکو. ایک ایک بندہ کمبر نے آگ میں ڈالا. جب راکھ بن گئی نا, علی نے کہا اس راکھ کو نکالو. راکھ نکلی. علی نے کہا کون؟ وہ 10 دوبارہ زندہ ہوئے. علی نے کہا چلے جاؤ, آج کے بعد مجھے محدود نہ کرنا. یا علی یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. میں قربان اپنے مولا کی قدرت پر. سارے ماتم جتنے بیٹھے مل کے حیدری. بڑی توجہ بھائی, ذرا جلدی جلدی میری طرف دیکھیے گا. کمبر جب بھی میں برائی دیکھتا ہوں میں آگ روشن. بھائی نصیری کا گلا کٹا تھا تو اس کا گلا اس پہ رکھ دیا تو وہ پھر زندہ ہوا. یہاں تو جل کر خاکستر ہو گئے تھے, ان کی راکھ سے ہی دوبارہ اٹھایا. تو اب جسے علی مار کے پھر اٹھائے وہ تو پہلی بات پہ پکا ہو جائے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا علی کے شیعہ. مگر یاد رکھنا علی مولا کا فرمان, میں جب بھی برائی دیکھتا ہوں میں کمبر کو بلاتا ہوں, میں آگ روشن کرتا ہوں. آگ روشن کرنا ایک استعارہ ہے, یعنی علی فرماتے ہیں میں کوئی نہ کوئی سزا کا بندوبست کرتا ہوں, اس برائی کے لیے کرتا ہوں. ایک دفعہ چند بندے اسود مشدور نامی شخص کو پکڑ کر لائے. جو ہی اسود مشدور کی نظر علی پہ پڑی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پیروں میں بیڑیاں تھیں, سر جھکا تھا. علی کو دیکھ کے اٹھا, پھر ایک دفعہ حیا سے جھکا. لوگوں نے کہا یا علی اسود مشدور آپ کا عاشق آپ کے بڑے فضائل سناتا تھا, آج چوری کرتا ہوا پکڑا گیا.
اچھا ظاہر شاہ جی پتہ کیا سنا سب نے لیکن حیران ہونے کی عادت نہیں گئی، چونکہ آج تک انہوں نے یہی سنا ہے کہ مولا نے ایک چور کے ہاتھ کاٹے اور دوبارہ انگلیاں واپس لگا دی، لیکن ان کو نام نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسود مشتور، علی مولا نے کہا اسود تم نے چوری کی ہے؟ اسود سر جھکا کے کھڑا۔ علی فرماتے میں نے پوچھا ہے چوری کی ہے؟ کہا یا علی اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ سزا دے دیں، میں کیوں آپ کے سامنے دلیل دوں؟ مجھے پتا ہے جو آپ کو دلیلیں دے لعنت اسے قیامت تک نہیں ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات مانگیے گا، معرفت اصحاب معصومین ایک مختلف رنگ میں سنیے گا۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، یا علی میں آپ کو کیوں دلیلیں دوں؟ علی مولا نے فرمایا اچھا اگر تمہارا، اب یہ ہے معرفت کے اپنے اپنے درجات۔ سکلین شاہ جی ایک دفعہ اصحاب نے امیر کائنات سے پوچھا یہ جو آپ کہتے ہیں سلمان کا 10واں درجہ ہے، ابو ذر کا 9واں درجہ ہے، ان درجوں کا فرق ہمیں سمجھا سکتے ہیں؟ علی مولا نے فرمایا آج تمہیں لائیو ڈیمو دکھاؤں کہ یہ معرفت کا جو 9 اور 10 کا فرق ہے یہ ہے کیا، محسوس کیجئے گا۔ میں نے آواز اونچی نہیں کرنی چونکہ جملہ امیر کائنات کا ہے اور بہت بڑا ہے۔ امیر کائنات نے ایک سیب سامنے رکھا، ابو ذر اور سلمان کو بلایا کہ ابو ذر یہ سیب کاٹو۔ ابو ذر نے سیب کاٹا۔ کہ ابو ذر کیوں کاٹا؟ کہ سننا صحابہ کیوں کاٹا؟ ابو ذر کہتا ہے مولا آپ نے حکم دیا، میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے پورا کر دیا۔ یہ ہے ابو ذر۔ ایک اور سیب رکھا، سلمان کاٹو۔ سلمان نے کاٹا۔ سننا بھائی 9 اور 10 درجے میں فرق کتنا سا ہے۔ سلمان نے سیب کاٹا، ابو ذر نے کاٹا، آپ نے حکم دیا تو کاٹا۔ کہا سلمان تو نے کیوں کاٹا؟ چپ کر کے کہتا ہے یا علی معاف کر دی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، نہ جواب ہی نہیں سلمان کے پاس، تبھی تو منا اہل بیت ہے، چپ کر کے بس یا علی مجھے معاف کر دے۔ یہ تھا اسود مشتور۔ یا علی سزا دے دے، دلیل میں کوئی نہیں دوں گا۔ علی مولا نے کیسے کاٹا ہاتھ اسود کا یہ جزیات میں شوکت بٹی صاحب مولا آپ کے فرزند کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، یہ جزیات میں نہ بھی پڑھوں تو میرا گزارا ہے، مگر پھر جو میں پڑھوں وہ کیوں پڑھوں جبکہ میں یہ جزیات ہی نہ پڑھوں۔ علی مولا نے ذوالفقار سے ہاتھ نہیں کاٹا چونکہ ذوالفقار کا مارا دوبارہ نہیں اٹھتا، فکر ذہن میں ہے۔ علی کہتے کمبر اپنا خنجر دو۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا۔ میں جب بھی کوئی برائی دیکھوں میں کمبر کو بلاتا ہوں، کمبر اپنا خنجر دو۔ کمبر کا خنجر لیا، علی مولا نے اسود کی بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں کاٹی، چاروں انگلیاں دائیں ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکلا۔ سامنے سے آ رہا تھا ابن القوانامی منافق، بڑا مشہور و معروف، یہ اسود کی کٹی ہوئی انگلیاں بہتا ہوا خون دیکھ کے کہتا ہے کٹوائے ہاتھ، بڑا علی علی کرتے تھے۔ کہ تو نے پوچھا تو ہے ہی نہیں میں کس حال میں ہوں؟ کہ اچھا اسود مشتور بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ میری انگلیاں اس نے کاٹی جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، یہ مجمع کا معیار ہے جو ابھی اور بلندی پر جاتا نظر آئے گا۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو صراط مستقیم ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو ذالک الکتاب ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو وسیلہ الہی ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو امام مبین ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو نبع عظیم ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو مدبر الامور ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو ویل للمطففین ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو والفجر ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو واللیل ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو کوثر کا مالک ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو قسیم نار والجنہ ہے، وہاں سے مولا حسن آئے بابا اسود کٹی انگلیاں پکڑ کر تیرے فضائل پڑھ رہا ہے تو بلاؤ اسود کو۔ اسود آیا، علی نے کہا انگلیاں رکھ، اس نے ہاتھ پہ انگلیاں رکھی، علی نے کہا ٹھیک ہو جا، اسود کا ہاتھ ٹھیک ہوا۔ تو مولا یہ کیا تھا؟ کہ وہ الزام کی سزا تھی، یہ فضائل کی جزا۔ زندہ باد زندہ باد، دونوں ہاتھ اٹھاؤ جناب کمبر کو سلامی دیتے ہوئے نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ
علی یا علی مدد حق ہے. آپ سدا سلامت رہیں, ہمیشہ زندہ باد رہیں. جتنے جوان کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ذرا سارے توجہ کرنا بھائی. عام ہستی کا نام نہیں, کمبر حجاج بن یوسف ملعون جسے مسلمانوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے. ایک دن دربار میں کہنے لگا آج کسی علی والے کو مار کر پورا دن کیوں نہ جشن منایا جائے. سپاہیوں نے کہا آج علی کے غلام کمبر کو قتل کر, اور کمبر تو پہلے ہی انتظار میں تھا. فمنہم من قضا نہبہ ومنہم من ینتظر. بعض تو نظر پوری کر چکے ہیں اور بعض ابھی انتظار میں ہیں. جو ہی سپاہی آئے نا حجاج کے, جناب کمبر علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے, تو ایک دفعہ کمبر سپاہیوں کو دیکھ کے کہتا ہے آج نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا. آج نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے. جناب کمبر کو حجاج ملعون کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے. سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے علی کے خاص نوکر ہو, کیا کیا نوکری کی ہے؟ کا نالین پہنانے سے لے کے پانی پلانے تک علی کا کوئی کام نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. نا یا آپ انتظار میں یا آپ کی رفتار میری رفتار کے ساتھ نہیں. اور یاد رکھیے گا 8 بجے پورے منبر لے لوں گا تو گھنٹے کی تقریر ہوگی, ورنہ اتنے منٹ کم ہو جائیں گے چونکہ بلا فصل مغل برا میں حاضر ہونا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا میں آج بھی یہ موضوع اس حد تک مکمل کروں جہاں تک کرنا چاہتا تھا یا نہیں, مگر فکرہ میں نے رکھنا کوئی نہیں کیونکہ کمبر کے ساتھ ایک اور ہستی کا ذکر بلا فصل متصل ہونے والا ہے جسے سن کے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی, آنکھوں میں آنسو آئیں گے. جناب کمبر حجاج کے سامنے کھڑے ہیں. حجاج پوچھ رہا ہے علی کے نوکر ہو, علی کے غلام ہو, کیا کیا کیا؟ ساری خاص نوکریاں کی. تو آج مرنے کے لیے تیار ہو؟ کہاں میں مرنے کے لیے تیار ہوں چونکہ مجھے پتا ہے مر کر ہی تو علی کے لیے جیا جاتا ہے. زندہ باد علی کے شیعہ, تم سدا سلامت رہو, تم ہمیشہ زندہ باد رہو. اب جناب کمبر حجاج کے سامنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ کے کھڑے ہوئے, مگر چہرے پر وجہ اللہ کی عطا تیور, آنکھوں میں عین اللہ کی عطا شرارے, لبوں پر شفتین اللہ کی عطا مسکراہٹ, اور ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے مگر ید اللہ کی حمایت میں ایسے کھلے ہوئے. تاریخ کہتی ہے کمبر کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی مگر پنجے دونوں ایسے کھلے ہوئے تھے. ایک دفعہ حجاج کہتا ہے کمبر مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے؟ کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. کہ تمہارے پاس سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے؟ کہ یہ تو بہت ہے, میں اپنے بادشاہ علی کے فضائل مرنے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں, یہ میری آخری خواہش ہے. حجاج کہتا ہے نہیں, ہم امیہ زادے علی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. کہ اچھا یہ تو بتا سکتے ہو نا کہ میں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں, مرنے سے پہلے مجھے اپنا تعارف کروانے کی اجازت ہے نا؟ دیکھنا بھائی معرفت اصحاب معصومین, میں بتا دوں کہ میں کون ہوں. حجاج کہتا ہے ہاں اپنا تعارف چاہے کل تک کرواتے رہو مگر علی نہ پڑھنا. کمبر کہتا ہے ٹھیک ہے منظور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اس کا نوکر ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا. میں اس کا نوکر ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. میں اس کا غلام ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا رہا. میں اس کا غلام ہوں جو 2 نیزوں سے لڑتا رہا. میں اس کا غلام ہوں جو 2 ہجرتوں کا مالک ہے. میں اس کا غلام ہوں جو سید العرب ہے. میں اس کا غلام ہوں جو کاشف الکرب ہے. میں اس کا غلام ہوں جو حلال مشکلات ہے. میں اس کا غلام ہوں جو دافع البلیات ہے. میں اس کا غلام ہوں جو ولی الحسنات ہے. میں اس کا غلام ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ بے کا نقطہ ہے. جس کے لیے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, وہ صراط مستقیم ہے. جس کے لیے اللہ نے کہا انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. میں اس کا غلام ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا اما يتساءلون عن النبأ العظیم. میں اس کا غلام ہوں جس کے لیے اللہ نے کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا
فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، میں اس کا غلام ہوں جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، میں اس کا غلام ہوں جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کہے والفجر وليال عشر، میں اس کا غلام ہوں جس کی زلفیں دیکھ کے اللہ کہے واللیل، میں اس کا غلام ہوں جس کا چہرہ والفجر ہے، میں اس کا غلام ہوں جس کا سینہ علم نشرہ ہے، میں اس کا غلام ہوں جو انا اعطیناک الکوثر کا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں جو لیلۃ القدر کا شوہر ہے، میں اس کا غلام ہوں جو والتین والزیتون کا بابا ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خود مثل قل هو اللہ احد ہے، میں اس کا غلام ہوں جو بدر کا فاتح ہے، میں اس کا غلام ہوں جو احد کا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خندق کا کل ایمان ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خیبر میں مرحب کا قاتل ہے، میں اس کا غلام ہوں جو صلح حدیبیہ کا کاتب ہے، میں اس کا غلام ہوں جو مہر نبوت پر بتوں کو توڑنے والا ہے، میں اس کا غلام ہوں جس کا نام چہرے نکھار بھی دیتا ہے بگاڑ بھی دیتا ہے، کا وہ کیسے کمبر کہتے ہیں جیسے میرا نکھرا ہوا ہے تیرا بگڑا ہوا اور محمد والے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا جج انکل کو سے تو سلامتی عطا فرمائے، ظاہر شاہ جی، ثقلین شاہ جی، ابرار شاہ جی، جتنے میرے بزرگ ہیں مولا آپ سب کا سایہ ان جوانوں کے سروں پہ تادیر سلامت رکھیں۔ ابھی دیکھیے گا ان کی مسکراہٹ کیسے اور بڑی مسکراہٹ میں تبدیل ہوتی ہے۔ مجتبی شاہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قمبر کے لیے مولا علی نے فرمایا جب جہاں جیسے میں ہوتا ہوں قمبر تب وہاں ویسے تم ہوتے ہو۔ اچھا پتہ ہے کیا، پاکستان کے مجمع حیران ہوتے ہیں پر امامیہ کالونی والے جملے تک پہلے پہنچتے ہیں، مگر اگر کسی جملے پر کالونی والے بھی حیران ہوں تو اس کا مطلب کہ پھر واقعی میں نے محنت کی ہے، کیونکہ اگر کوئی بات آپ کے لیے بھی نہیں ہو تو پھر شکر الحمدللہ، کیونکہ آپ تو زندگیوں میں ان کو سن کے بیٹھے ہیں، ہم جن کی خاکے پا جیسے بھی نہیں۔ لیکن بڑی توجہ سے فکرہ سننا، ایک دن قمبر آئے، رجال کشی میں لکھا ہے کہ سورہ حجرات کی تفسیر علی مولا سے پڑھنے کے لیے گھر کی طرف آئے، آ کر انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، ابھی یطہرکم تطہیرا کا آخری الف ختم نہیں ہوا تھا کہ باب اللہ دروازے کے پیچھے سے حجاب اللہ یعنی کہ جناب فضا۔ آپ کی کیا بات ہے، اس باریک لفظ کو سمجھنے والوں کی کیا بات ہے؟ وہ معظمہ جو بنت رسول سے بنت الحسین تک اللہ کے ہر پردے کا پردہ ہو، اس نے آواز دی جی بھائی قمبر آیت تطہیر پڑھی ہے، کوئی کام ہے؟ کیوں؟ جہاں قمبر کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے فضا کی شروع ہو۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، نا 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 نا، صرف جملہ خطابت کا نہیں، میرے پاس دلیل ہے اور فرمان معصومین کی اور حدیث کی دلیل ہے، بڑی توجہ بھائی۔ جناب قمبر کہتے ہیں میرے مولا علی کہاں ہیں؟ حالانکہ علی نے کہا تھا قمبر تم تو ہر وقت میرے ساتھ ہو۔ اب ظاہری طور پہ علی قمبر کو نظر آئیں یا نہ آئیں مگر ہیں تو ساتھ، مگر اب یہاں قمبر کی ایک حد ہے جو خود علی کی مقرر کردہ ہے، اس سے آگے حدود جناب سیدہ فضا صلوات اللہ علیہا شروع ہوگی۔ قمبر آپ تو خادم خاص ہیں، آپ کو ہی نہیں پتا کہ میرے بھائی علی کہاں ہیں؟ میں شکر گزار ہوں، اگر دل میں سکون پہنچ رہے فضائل سے تو ممبر کی بلندیوں سے میرا سلام۔ بڑی توجہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، مل کے ایک نعرہ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بھئی قمبر اگر آپ کو نہیں پتا کہ مولا علی کہاں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں،
لفظ پڑھوں گا اونچا نہیں، چونکہ یہ بھی اونچا پڑا تو پھر فائدہ۔ بھائی کمبر مولا علی اس وقت بروج اعلیٰ میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ میں نے فکرہ مکمل نہیں کیا چونکہ مجھے آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے کہ آپ لفظ بھی ضائع نہیں کرتے۔ مولا علی اس وقت بروج اعلیٰ میں رزق بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں معین فرما رہے ہیں۔ کمبر کہتا ہے بروج اعلیٰ رزق کی تقسیم، زندگیوں کا معین کرنا وہ تو یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سے بروج اعلیٰ ہے جہاں پر آج علی گئے اور مجھے خبر تک نہیں، مگر اس معظمہ کو خبر ہے جنہیں حسن اور حسین اماں کہہ کے بلاتے ہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ مولا علی آئے باہر سے، کمبر کہتے ہیں یا علی، بہن فضا کہہ رہی ہے آپ بروج اعلیٰ میں تھے، یہاں سے رہے ہیں کہ کمبر ہمارا آنا جانا کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ ہاں میری بہن فضا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں بروج اعلیٰ میں تھا اور گیا تھا صحن تطہیر سے، کمبر کاٹنے لگا، علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا گھبرا نہیں کمبر، تو باہر کا خادم ہے۔ ایک منٹ بھائی، تو باہر کا خادم ہے، لیکن یہ جو دروازہ زہرا دیکھ رہے ہو نا، اس کے آگے اسرار کا ایک جہان ہے جسے فضا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آپ جیوں سدا سلامت رہیں، مولا ان فضائل کے آنسوؤں کو سدا آباد رکھیں گے۔ بڑی معراج کا گریہ ہے، اس کی حفاظت کرنا بھائی، جسے جناب فضا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کمبر کہتے ہیں پھر میں تو دعویٰ کر بیٹھا ہوں کہ میں ہی سب سے خاص ہوں، تو آج مجھے بھی وہ بروج اعلیٰ دکھائے نا۔ علی مولا نے اپنی دست قدرت کو اٹھایا، جناب کمبر کی آنکھوں پر لگایا۔ کمبر کہتے ہیں میں نے دیکھا تا حد نگاہ مخلوق ہی مخلوق ہے جنہیں علی رزق بانٹ رہے ہیں، اور وہ علی کے ہاتھ چوم چوم کر علی کی ولایت پہ قائم رہنے کا عہد کر رہی ہے۔ میں نے کہا یا علی یہ کون سی مخلوق ہے؟ کہ یہ میرے آنے والے شیعہ، یہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج تم کو راز کھلے گا کہ تم نے جو وعدہ وہاں کیا تھا ولایت کا، اللہ سے وہ سچ کر کے کیسے دکھانا ہے۔ کہ کمبر یہ میرے آنے والے شیعہ ہیں جو مجھ سے عہد ولایت کر رہے ہیں۔ یا علی میں نے دیکھا آپ انہیں رزق بانٹ رہے ہیں، یہ روٹیاں کہاں سے آئی؟ کمبر یہی تو فضا بناتی ہے، یہی تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں شکر گزار نقش جی یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی، مولا آپ کو سدا سلامت رکھے، آباد رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، لفظ ایک تشنہ ہے اور اسی پہ آج کے حصے کا فضائل مکمل۔ فزتنا ہماری، جناب سیدہ نے تو بتا دیا یہ میری کیسے ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، جب سیدہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس کہ مجھے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک کنیز چاہیے، سنا ہے سب نے بھائی، اکثر نے سنا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تسبیح سیدہ ہے، یہ تسبیح لے جاؤ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ اما فضا میرے بھائی مجھے لینے باہر کھڑے، لیکن ابھی تک میں نے اپنے والی عبداللہ ابن جعفر طیار سے اجازت نہیں لی۔
میرے حسین کو پیغام بھجوائیں کہ وہ آج مجھے حویلی کے اندر لینے کے لیے آئے۔ مولا عباس کو جناب فضا نے پیغام دیا۔ مولا عباس آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا حسین میری جرت نہیں جو میں آپ کو آپ کی ہمشیرہ شریکت الحسین کا کوئی پیغام پہنچاؤں، مگر آقا معظمہ فرما رہی ہیں وہ علی اکبر کو پالنے والی ام ابیہا، وہ جس کے بیٹوں کے سہرے نہیں جنازے ہوتے ہیں، وہ جس نے جس کو پالا اس کی خوشیاں نہیں دیکھ سکی، وہ معظمہ فرما رہی ہیں میں تیار کھڑی ہوں مگر میرا دل ہے آج میرے بھائی مجھے گھر سے لینے کے لیے آئیں۔ آقا حسین نے کہا عباس شیان شان تیاری کرو، شریکت الحسین آج حویلی سے پہلی بار نکلیں گی تو ایسے نکلیں کہ کائنات دیکھ لے کہ کیا عزت ہے علی کی بیٹی کی۔ آگے آگے مولا حسین، پیچھے پیچھے مولا عباس، اس کے پیچھے سرکار مسلم، پیچھے شہزادہ علی اکبر، پیچھے عبداللہ بن مسلم، پیچھے شہزادہ قاسم، پیچھے پیچھے زین العابدین، سر کو جھکائے ہوئے، تلوار حمائل کیے ہوئے، وہ خیرتوں کا خداوند 18 ہاشمی آقا حسین کی قیادت میں جو ہی عبداللہ بن جعفر طیار کی حویلی میں آئے نا، سرکار عبداللہ پلنگ کی ٹیک دے کے اٹھے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا آقا مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا بھائی تجھے ملنے نہیں آیا اپنی امانت لینے کے لیے آیا ہوں، کہا بھیا اتنی شان و شوکت سے عالیہ کو لینے آئے ہیں لے جائیے مگر ایک وعدہ کر لیں، یہ تو بتائیں جتنے لینے آئے ہیں اتنے واپس بھی لے کے آئیں گے۔ حسین سر کو جھکا کے رونے لگے، کہا غازی باہر جاؤ، مسلم باہر جاؤ، اکبر باہر جاؤ، سجاد کا بازو اٹھا کے کہتے کوئی اور آئے نہ آئے یہ تیری عالیہ کو لے کر یا حسین حسین یا حسین یا حسین، سارے مل کے پرسے میں شامل ہو جانا۔ جو ہی چلی نا گھر سے ماں کی چادر تطہیر لے کے سر پہ، عبداللہ نے کہا میری حویلی میں سے جو قیمتی چیز چاہیے وہ لے جائے، کہ نہیں جو چاہیے وہ تیرے دل میں ڈل چکا ہے۔ جناب عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑے، کہ یہ اون ہے یہ محمد ہے، جہاں ضرورت پڑے نا وہاں اون کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے، اپنے بابا کی پاکیزہ ولایت پر قربان کر۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ اسد شاہ جی مولا ان سب سید زادوں کی زندگی کرے، خصوصاً بلال شاہ جی کی گود مولا فرزند سے ماتمی سے آباد فرمائے۔ یہ آج منتی تابوت پہلی دفعہ اس عشرے میں 8 سال میں یہ زیارت آج برآمد کروانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن ان کا گریہ دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے یہ سالوں سے اون و محمد کو رونے کے لیے بڑے بےتاب بیٹھے تھے۔ فکرے پڑھنے لگا ہوں جو ہی سفر شروع ہوا نا مدینہ سے، اون و محمد آئے جناب فضا کی سواری کے پاس، ننے ننے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نانی اماں جب سے سفر شروع ہوا ہے ماں نے ہماری طرف دیکھا نہیں، وہ محمل کے اس طرف دیکھتی ہے، ذرا اماں سے پوچھ کے تو بتا دینا کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ رو کے عالیہ فرماتی ہے نہیں میرے اکبر کی سواری اس طرف ہے، میں اپنے نانا کے چہرے کی یا حسین یا حسین یا حسین۔ میرا مولا ان ماتمیوں کو حوصلہ دینا۔ عراق کا ایک سید عالم دین تھا، اس نے خواب میں کریم کربلا کی زیارت کی، کہتا ہے مولا سید سجاد ہر مجلس میں روتے ہیں، آپ کی اما زہرا ہر جگہ پرسہ لینے آتی ہے، آقا حسین کوئی جنازہ ایسا بھی ہے جہاں آپ آتے ہو؟ کہ میری حسرت ہے 2 جنازے جن پر میری بہن نہیں روئی، میرے بھانجے اون و محمد حسین ان کے جنازوں پر ضرور یا
حسین یا حسین یا حسین. عزاداران امام مظلوم چلتا رہا کارواں، آ گئی کربلا شب عاشور آقا حسین. بڑی توجہ سے، چونکہ ایک سال شہادت پڑھی جائے گی، اگلے سال پڑھی جائے گی، پھر پڑھی جائے گی، تو آنکھیں اور سماعتیں عادی ہو جائیں گی. مگر آج کا جتنا پرسہ لکھا ہے لاہور والی ملکہ کے کربلا معلیٰ سے لے کے آقا حسین کی بارگاہ اور وہاں سے معظمہ شریکت الحسین اور وہاں سے جنت البقیع تک، عزادارو اون و محمد ایک شبیہ جعفر تیار ہے، ایک شبیہ حیدر کرار ہے. ابھی جناب اون کا نیا روضہ تعمیر ہوا ہے، وہاں زری پہ 2 سونے کے پر لگائے ہیں بڑے خوبصورت، سرکار جعفر تیار کے ان پروں کی یاد میں جس سے وہ پرواز کیا کرتے ہیں. پتہ ہے اتنے خوبصورت شہزادے تھے یہ دونوں، ماں دونوں کی طرف سے رخ موڑ کے بیٹھی تھی. اماں اب تو ہماری طرف دیکھ لیں، ہم نے وعدہ کیا ہے اماں ایسے لڑیں گے ہر ماں کے بیٹے کا جنازہ خیمے میں آئے گا. اماں اون و محمد کا وعدہ ہے ہمارے جنازے بھی ماموں حسین کو نہیں ملیں گے. خوش ہو کے کہتی ہے کل تمہیں ایک دفعہ اجازت ملے، میری ساری فکر تمام ہو جائے. آقا حسین یہ سن رہے تھے، ایک دفعہ فرمایا عباس عباس ذرا اون کو باہر لے کے آؤ. آواز دی شریکت الحسین کے خیمے کے باہر، اون شہزادے ذرا باہر تشریف لائیے. جناب اون باہر آئے. ایک دفعہ عباس مولا نے اپنا علم اٹھایا، اون کے ہاتھ میں تھمایا، کہا ذرا لے کے جائیے نا اپنی اماں کے سامنے. جو ہی آئے نا عباس کا علم تھام کے ماں کے چہرے پہ جلال آ گیا. میرے غازی کا علم تیرے ہاتھ میں، میرا عباس خیریت سے تو ہے نا؟ فوراً سجدے میں گرے عباس. میں دکھا رہا تھا بی بی علم کا حقیقی وارث یہ ہے، میں تیری کنیز کا یا حسین یا حسین یا حسین. یہ ہے عباس کی مودت زینب و حسین. پھر پتہ ہے 10ویں محرم کو کیا ہوا؟ اجازت جو ہی ملی نا، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیموں سے 2 شہزادے اتنے خوبصورت لباس میں نکل کر ماں کے خیمے کی طرف دوڑے جیسے مائیں بچوں کو عید پہ تیار کرتی ہے. کہ اون و محمد کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں جنہیں اردو میں نیمچا کہا جاتا ہے. بی بی عالیہ کے خیمے کے باہر جا کے کہتے اماں اماں مبارک ہو، ہمیں اکبر کا فدیہ بننے کی اجازت مل گئی ہے. عالیہ کہتی اللہ تیرا شکر ہے. عباس جلدی سے آؤ. ابھی عباس کی سین ختم نہیں ہوئی تھی، مولا غازی خیمے کے اندر آئے. عباس اپنے پرچم کا پھریرا کھولو. عباس نے پھریرا کھولا، روک کہتی ہے میرے شہزادوں کو دعا دے کے اپنے علم کے نیچے سے گزار. کہتی ہے بچوں ماموں غازی کے قدموں پہ تلواریں مس کرو، اللہ تمہیں فتح. یا حسین یا حسین یا حسین. ابھی شبیہات ذرا روکیے گا، صرف 1 منٹ مجھے بھی دیے گا، چونکہ جو پہلی دفعہ برآمدگی کا ماحول بن گیا میرا دل ہے میں اسی پر اگلے فکرے کہوں، کیونکہ شہزادوں کے جنازے میرے سامنے، میں منبر پہ ہوں، میں کھڑا ہوں، آپ لوگوں نے ابھی کھڑے نہیں ہونا جب تک میں ماتم حسین کی صدا نہ دوں. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. شہزادہ اون محمد آقا حسین کھڑے ہو کر دونوں کو سوار کروا رہے تھے. پاؤں رقابوں میں نہیں پہنچے کم سن شہزادوں کے. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے ایک شہزادہ 8 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے. دوسری روایت کہتی ہے ایک شہزادہ 10 سال کا ہے، دوسرا 12 سال کا ہے. یہ کوئی عمر تو نہیں ہوتی تلواروں کے سائے میں جا کر ذبح ہو جانے کی. بی بی عالیہ کے دونوں شہزادے، سارے تشریف رکھیے گا 1 منٹ. بی بی عالیہ کے دونوں شہزادے ایسی جنگ کر رہے تھے کہ مقتل کو لکھنا پڑا. 30,000 مقتول تھے اون و محمد کی تلوار کے، اور یہ واحد ہاشمی شہزادے تھے جو جنگ کرتے ہوئے عمر سعد کے خیمے میں داخل ہوئے. خیمے کی
جناب کاٹی یا چھوٹے شہزادے نے ابن سعد کے گھوڑے کی زین میں ہاتھ ڈالا، اس بے غیرت کا نوکر جس کا نام عامر تھا، اس نے تلوار گھما کے محمد کے شانے پہ ماری، رو کے کہتا ہے مامو غازی میرا شانہ کٹ گیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ لے آئیے شہزادوں کے جنازے، چونکہ سب کھڑے ہیں جنازوں کو انتظار نہیں کروانا، ساتھ ساتھ آخری فکرہ سننا۔ عزاداروں قوم محمد نے وعدہ کیا تھا اماں سب کے جنازے ملیں گے مگر ہمارا جنازہ نہیں ملے گا۔ محمد نے 3 میل دور زین چھوڑی، آن نے 19 کلومیٹر دور زین چھوڑی۔ حسین کہتے زینب تیرے اولو محمد مارے گئے، بی بی خاموش نہیں، ماتمی میری طرف دیکھنا، بی بی خاموش نہیں، کہا لیا اولو محمد نے زین چھوڑی، خاموش نہیں، تیسری دفعہ کہا لیا تیرے بیٹے قتل ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو، کہتی ہے گھبرانا ایسے گئی اولو محمد تیرے اکبر پر۔ یا حسین یا حسین بڑے خوبصورت جنازے ہیں مگر عزاداروں کربلا میں یہ جنازے ایسے نہیں تھے۔ 11 محرم لاشوں سے ودا کرتے ہوئے سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اولو محمد کو ملا، ابھی بھی ان کے چہروں پر پریشانی ہے۔ عزاداروں شام کی رہائی کے بعد جب پہلی مجلس ہوئی نا اولو محمد کے سارے بی بی زینب لینے نہیں اٹھی، شام کی عورتیں کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا مری نہیں، وہ حسین کو وہ اکبر کو کہتی